بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جان نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج ہم مری روڈ پہ محمد اجمل صاحب جو کہ سی ای او ہیں پوری اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے، ان کا ایک لانگ لائف ایکسپیرینس ہے اس شعبے کے اندر، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس شعبے کے اندر کام کرتے ہوئے ان کو سرکاری سیکٹر سے کس قدر مشکلات یا کہہ لیں کہ رکاوٹیں درپیش رہی ہیں، سٹل بھی ہیں، اور اسی طرح بیرون ملک افرادی قوت بھجوانے میں ابھی تک انہوں نے کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے اوورسیز کا کہ جو پاکستان کو زرعی مبادلہ دیتے ہیں۔ کیا ان کی عزت نفس بھی یہاں پہ محفوظ ہے، یا ان کو کوئی سہولیات بھی ملتی ہیں، یا یہ خدا واسطے کا ایک کام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم اجمل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے خیریت ہے؟ ٹھیک جی ٹھاک ہے جناب؟ خیریت، اللہ کا کرم۔ بڑی مہربانی جناب، آپ نے ایک بہت ہی نازک سے مسئلے پہ مجھ سے بات کی ہے، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ بات آپ سے کر سکوں۔ مکرم مسئلہ جناب یہ کہ ہمیں یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو کبھی کوئی پریشانی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے۔ تقریباً میں نے یہ لائسنس لیا تھا، لیکن اس سے پہلے میرا ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر تھا اور اس شعبے سے میں منسلک ہوں تقریباً پچھلے 12-13 سال سے، اور گورنمنٹ سیکٹر سے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ باقی ہمارے کچھ دوست ہیں، ایک او اے پی ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے ایک دن میں کہنا ہے کہ یار کسان جو ہیں اس پاکستان کے، اس کے بعد جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز والے ہیں، یہ اس ملک کے لیے زر مبادلہ لاتے ہیں اور اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہمیں بیرون ممالک مثال کے طور پہ سعودیہ، قطر، دبئی، عمان، ابوظہبی، ہم اگر یہاں کا ٹریول کرنا ہو اور وہاں سے ہمیں اپروچ کر کے اپنے ملک کے لیے ویزوں کے لیے جانا پڑے، اور ہم جا کے ویزے لینے جب جاتے ہیں تو ہمیں ایفرٹ ہوتی ہے، ہم نے پیسہ لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ ہمیں کسی بھی طرح سے بھی ہمیں کوئی بھی مدد فراہم نہیں کی جاتی، اور اگر کسی جگہ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں کوئی کسی طرح کا بھی کسی طرح سے بھی ہمیں کوئی مدد نہیں ملی آج تک۔ اور میرا بہرحال مطالبہ آپ کے توسط سے یہ ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ جتنے بھی او پیز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی قانون بنایا جائے یا اس طرح کا طریقہ وضع کیا جائے کہ جب ہمارا پاسپورٹ جاتا ہے کسی بھی ایمبیسی میں تو بلا تردد وہ ویزا سٹیمپ ہو جائے، کیونکہ اس ملک کے لیے ہم جو لوگ بھیجیں گے، جن لوگوں کو ہم یہاں بھیجیں گے، جو محنت کر سے وہاں جائیں گے، وہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو اگر ایک فیملی میں 5 لوگ ہیں اور ایک بندہ جا کے وہاں پہ کام کر کے اور وہ کچھ پیسے بھیجتا ہے تو ایک فیملی چلتی ہے۔ اس طریقے سے کئی خاندان جو ہے ان کے لیے ہم روزی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا پاسپورٹ جائے تو بلا تردد ویزا لگ گیا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کر سکیں اور اس ملک کے لیے جو زر مبادلہ ہمارے توسط سے آنا ہے وہ آتا رہے۔ تو آپ زیادہ تر کن ممالک کے اندر افرادی قوت بھجوا رہے ہیں؟ تو جی ہم نے سعودیہ، قطر اور دبئی، یہ ہمارے 3 سیکٹر جو ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک غریب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جاتا ہے جو ملازمت کے لیے، تو آسانی سے جاب مل جاتی ہیں۔ تو فی الحال ہم ان ممالک کے لیے زیادہ ہمارا کنسنٹریٹ یہی ہے اور یہی ہمارا ایم ہے۔ تو سرکاری اداروں نے جیسے کہ ایک لیبر کے لیے میڈیکل کی فیس بھی بڑھا دی ہے، تو اس ضمن میں کیا کوئی چارہ جوئی کر رہے ہیں، کوئی رابطے کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی رعایت کر دی جائے دوبارہ سے؟ جی بالکل ایسا ہے
کہ اب دیکھیے کہ اس ٹائم اگر سعودیہ کے لیے وہ میڈیکل بندہ کروانا تھا تو 17,000 روپये اس کے میڈیکل کا ہے اور تقریباً 3,000 روپये وہ گیپکا کی فیس جمع کراتا ہے، تو تقریباً 20,000 روپये ہو گیا. تو ایک غریب آدمی کے لیے 20,000 روپये دینا بہت ہی مشکل ہے. اور ایک سچ اور یہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے باہر جانے والا جو بندہ ہے اس ٹائم موجودہ وقت میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپے اس کا خرچہ آ جاتا ہے ٹکٹس میں. اب وہ 2-3 لاکھ روپے جب ایک غریب ہے بندہ جو دے گا تو وہ یا تو بیوی کا زیور بیچتا ہے یا کسی ادھار لے کے جاتا ہے، جو 3 سال 2 سال تو وہ ادھار میں ہی گزار لیتا ہے. تو لہٰذا اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں یہ اماؤنٹ ہر حال میں دینی پڑے گی. تو اگر ہماری کرنسی کی ویلیو بہتر ہو جائے تو اور ڈالر کے مناسبت سے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریشو کم ہو جائے گا. ملک میں بھی آپ کوئی سروسز کے مواقع تلاش کر رہے ہیں؟ بیورو آف امیگریشن جو ہے ان کی بڑی ایفرٹ ہے. HRD ڈپارٹمنٹ جو ہمارا گورنمنٹ پاکستان کا، انہوں نے بڑی ایفرٹ کیا پچھلے تقریباً 2-3 مہینے میں. انہوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے کہ اس ٹائم یورپ کا سیکٹر جو ہے وہ بھی الحمدللہ بہت جلد اوپن ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ جاپان ہے جو کہ تقریباً اس پر فائنل سٹیج پہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فیوچر میں ہم ان جگہوں پہ بھی مین پاور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھیجیں گے. امپلائمنٹ کارپوریشن نے OEP پہ خام خواہ کے ایک کہہ لیں کہ جگہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس پہ بھی کوئی آپ نے آواز اٹھائی؟ آواز تو کوئی نہیں اٹھائی، اور لیکن آپ کے تواسط سے میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ یہ جو جگہ ٹیکس ہے بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے. پیوپا آرگنائزیشن ہے جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی، اس کا جو اب تک کا رول ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں جی، جس طرح کا ابھی تک اس سے پچھلا جو تقریباً 1 سال سے پہلے جو تھا اس وقت بالکل مطمئن نہیں تھے، لیکن آج کل جو ہے اسد کیانی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے مطمئن ہیں. جو ایفرٹ وہ کر رہے ہیں ہم ان سے مطمئن ہیں ابھی تک. اور سرکاری جو خصوصاً منسٹر کا رول ہوتا ہے اس سارے پروموٹرز کے کام میں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ HRD ڈپارٹمنٹ جو ہمارا اس کو ڈیل کرتا ہے پچھلے تقریباً 3-4 مہینے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. سعودیہ میں بہت ڈیلیگیشن گئے ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا اور جس کے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اثرات بھی دیکھیں گے. بہت امن سے مطمئن ہوں. نہیں لیکن ان دنوں میں جو 6-7 مہینے سے حکومت نہیں ہے، نگران سیٹ اپ ہے، اس میں تو منسٹر کا رول تو کہیں دکھائی نہیں دیتا. نہیں آپ جو اس ٹائم وزیر اعظم کے جو موجودہ وقت میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں جو صاحب ہی ہے جو ڈیل کر رہے ہیں منسٹر، وہ تو کافی کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو منسٹر ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ اس کو لے کے چلیں گے آگے، اور انشاءاللہ آگے انشاءاللہ امید تو ہے ہمیں کہ اس سے بہتر بھی کام ہو سکے گا. تو جہان نیوز کے توسط سے آپ کیا پاکستانی نوجوانوں کو کیا میسج کیا دیں؟ پاکستانی نوجوان کو جو باہر جانا چاہتے ہیں یا جو پاکستان میں ہی ہیں؟ نہیں، جو باہر جانا چاہتے ہیں. جو باہر جانا چاہتے ہیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے نوجوان جو ہیں کہ وہ اگر جانے سے پہلے وہ کسی بھی ایک ادارے سے اگر وہ ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور کہ آگے بہت مواقع ملتے ہیں ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد. ناظرین، آپ نے اجمل صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس تاثر سے بھی آگاہ کریں گے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا تاثر ہے. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.